جب کوئی بندہ نماز میں بیٹھ کر اتحیات تشہد پڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ کیا کہتا ہے، اور تشہد کے اندر چھپے ہوئے راز کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اور نماز میں جو 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور پھر 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آخر اس کے اندر چھپا ہوا راز ہے کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو التحیات پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ فرشتہ اس بندے سے کہتا کیا ہے جب کوئی بندہ التحیات پڑھتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی میری جانی مالی ساری عبادتیں اے اللہ، اے پروردگار عالم، تیرے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ جو تشہد ہے نا، یہ اصل میں ہے کیا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے نا، جب معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان الفاظ کو کہا، کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میری جانی مالی ساری عبادتیں، بدنی عبادتیں، وہ ساری تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پردے کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، صرف یہ رحمتیں اور برکتیں مجھ پر نہیں، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو ہماری امت کے جو نیک اور صلحاء ہیں اور جو نیک لوگ ہیں، ان پر بھی تیری رحمتیں اور تیرے برکتوں کا نزول ہو۔ یعنی قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر، آقا علیہ السلام کی محبت پر، کہ جنہوں نے ہمیں نہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھلایا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے معراج پر گئے، ان لمحات میں بھی اپنی امت کو ہمارے نبی نہیں بھولے، اور اس وقت بھی خاص ملاقات میں آقا علیہ السلام اپنی امت کو یاد کیے ہوئے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ صرف مجھ پر تیری رحمتیں برکتیں نہیں، بلکہ جو ہماری امت کے نیک اور صلحاء ہیں ان پر بھی تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ نیچے کھڑے ہوئے تھے، وہ تو اوپر گئے نہیں، سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل پھر اوپر نہیں بڑھے بلکہ وہیں پر ٹھہر گئے، اور فرمانے لگے اگر ایک بال کے برابر بھی میں اوپر کو گیا تو تجلیات خداوندی سے میرے پر جل جائیں گے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپسی کلام کو سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب دونوں ان کلمات کو سنا نا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ میری ساری عبادتیں سب کچھ تیرے لیے، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پر سلامتی ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صرف مجھ پر تیری رحمت اور سلامتی نہیں بلکہ میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو، تو حضرت جبریل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ فرشتے کا بھی اس میں کلام ہے، اللہ کا بھی اس میں کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس میں کلام ہے۔ تو یہ 3 لوگوں کے باتوں کا، 3 لوگوں کے کلام کا جز ہے تشہد۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ تشہد کو پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں وہ آ جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمات ہیں تو ان کلمات کا بھی وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے، اور ان دعاؤں اور رحمتوں میں آنے کا بھی وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں دھیرے دھیرے ہر ایک چیز کے مسئلے کو سمجھیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ جب ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ ہوں گی تو پھر ہمیں نماز میں لطف آئے گا، اور ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اسلامک ویڈیو سے ہمیں کوئی تشفی حاصل نہیں ہوتی ہے، ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو اس لیے بس ہم جس طرح سے
پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح سے پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔